على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعربوا القرآن واتبعوا غرائبه فرائضه وحدوده۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو خوب ظاہر کرو، قرآن کے عجائبات کی پیروی کرو، اور اس کے عجائب اور اس کے فرائض اور اس کے اسرار ہیں۔ پہلے نمبر پر، اے عالموں، قرآن کریم کی لوگوں میں خوب اشاعت کرو، بجائے اس کے کہ فلاں بزرگ نے یہ ارشاد فرمایا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بلکہ یہ کو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو قرآن پاک آہستہ 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 چھپتا چلا جائے گا، یعنی لوگوں کو عادت یہ پڑ جائے گی کہ اب جو اس وقت تقاریر ہوتی ہے نا جی، تقاریر کے اندر قرآن پاک بہت تھوڑی سی مقدار میں ہوتا ہے، باقی ساری فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں یہ واقعہ ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا۔ اب یہ کس کی مشابہت ہو رہی ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی ہو رہی ہے۔ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کو چھوڑ کر کے اپنے راہبوں کی باتوں کو آگے بڑھایا۔ آج آپ وہ دیکھ لیں وہ قوم کس نہج پر کھڑی ہوئی ہے۔ کیا ہم قرآن کو چھپا کر کے حضرت وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں؟ سورج جب نکلتا ہے قبلہ چھپنے کے لیے نہیں نکلتا، وہ چمکنے کے لیے نکلتا ہے۔ سورج کی روشنی پورے جہان کو روشن کرنے کے لیے ہوتی۔ اگر سورج نکلنا بند ہو جائے تو حضرت آپ خود تصور فرمائیے کہ ہمارے اس معاشرے کا عالم کیا ہوگا، دنیا کیا، کوئی فصلیں پکیں گی؟ اگر اس کی روشنی پہنچنا بند ہو جائے، جو ہمارے معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، ہمارے نتائج ہیں، یہ سب بالکل الٹ ہو جائیں گے۔ یہی اللہ کے رسول چاہتے ہیں، قرآن کی روشنی کو عام کرو۔ حضرت پھر میرے آقا نے فرمایا، اعرب القرآن، اعراب کے معنی ہے ظاہر کرنا۔ عربی میں حرکات، زیر، زبر، پیش، یہ لفظوں کے اوپر کیوں لگائی جاتی ہیں؟ تاکہ پتہ چلے فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، مصدر کیا ہے، مصدر قیاسی کیا ہے، اس کا اس میں فاعل کیا ہے، پھر ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے، فعل کیا ہو رہا ہے، مفعول کیا ہو، یہ تمام چیزیں۔ اب میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اکثر صراط الذین انعمت علیہم، اگر آپ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم تو یہ گناہ کبیرہ کے ساتھ کفر ہے۔ صرف تا کو تو کیا ہے، حرکت صرف اوپر نیچے ہوئی ہے قبلہ۔ ہا، کاف، میم، اس کے اوپر زبر لگائیں بنے گا حکم، معنی جج۔ اگر نیچے زیر لگا دے بنے گا حکم، معنی فلسفہ، حکمت، دانائی۔ اگر ہم اوپر پیش لگا دیں تو بنے گا حکم، معنی آرڈر، حکم دینا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے صرف زیر زبر پیش نے کتنا گڑبڑ کر دی۔ حکم اور چیز ہے، جج اور چیز ہے، حکم، فیصلہ، آرڈر یہ اور چیز ہے، حکم، حکمت، فلسفہ، دانائی یہ الگ چیز ہے۔ صرف زینوں زبروں نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی۔ فاعل کا مفعول ہو گیا، مفعول کا، اور معنی بالکل چینج ہی ہو گیا جی۔ اور اس لیے آقا جی نے فرمایا، او اللہ کے بندو، اعراب کے اوپر، اعراب قرآن کے اوپر توجہ کرو۔ حضرت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض قاری ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کے معنی مطالب کو ہم یکسر ہی بدل دیں گے تو حضرت آپ خود تصور کیجئے قرآن، میں ایک موٹی سی مثال اللہ کے کلام کی تو کوئی مثال ہی نہیں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں
ایک بندہ میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے، وہ بجائے بات کرنے کے کبھی میرا کان کھینچتا ہے، کبھی میرا ناک کھینچتا ہے، کبھی میرے بال کھینچتا ہے. ایک دفعہ 2 دفعہ تو میں برداشت کروں گا، لیکن پھر اس کے بعد میں اس کو کہوں بھائی خیر ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ ملاقات کا کون سا طریقہ ہے؟ میرے سے بات کرو، کلام کرو. یہ کیا بات؟ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر میں اس کو سب و شتم کروں گا، وہ دفع ہو جا، چھوڑ دے میری جان، کیا میرے پیچھے پڑ گئے؟ بلا مثال اللہ کے قرآن کے ساتھ جب ہم اس طرح زیادتی کرتے ہیں نا جی، تو پھر اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے منحوس آدمی چھوڑ دے میرا پیچھا، کیوں میری تلاوت کو خراب اور برباد کر رہا ہے؟ اس کی عظمتیں. پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجائبات کی پیروی کرو. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اس کے اندر جو متشابہات بیان کیے اس کے اندر پڑھنے کا حکم نہیں دیا. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کی 2 انگلیاں ہیں، ان کے پیچھے پڑھنے کا حکم نہیں دیا. جیسی ہے ہم نے مانا، وجہ اللہ جیسا ہے ہم نے مانا، ید اللہ جیسا ہے ہم نے مانا، اس کا ہاتھ جیسا ہے ہم نے مانا، اس کا جو حکم ہے ہم. اس سے مراد قرآن پاک کے وہ احکام ہے جو انوکھے اور نرالے، پوری دنیا کے جوڈیشل سسٹم کے اندر، قانون کے اندر جو قرآن نے قانون دیا ہے پوری کائنات کے کسی نظام میں نہیں. قرآن پاک کے قانون کا نظام، بدلے کا نظام. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو بندہ آپ کے ساتھ جتنی زیادتی کرے گا، اگر بدلہ لینا چاہے، پہلے کہا معاف کرو، درگزر کرو، عفو کرو، لیکن اگر بدلہ لینا ہے تو صرف اتنا ہی جتنا کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، یہ نظام، یہ جوڈیشل سسٹم پوری کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ انوکھا اور ایسا سسٹم ہے جس کا فی الفور اللہ تعالیٰ نتیجہ دکھاتا ہے. اب پاکستان ہے نا جی، ملک پاکستان ریاست کے اندر 78 سال گزر گئے اس ملک پاکستان کی ریاست کو بنے ہوئے. 78 سال کے اندر آپ نے یہ جتنا بھی برٹش لا ہے، جتنا بھی قوانین ہیں، اس کو فالو کیا نا. میرے کہنے پر صرف 1 سال رسول اللہ کا نظام لے آؤ، صرف 1 سال. اللہ کی قسم اگلے 60 سال تک اس کا ہیبت اور اس کا خوف کی وجہ سے لوگ گناہ کرنا نہ چھوڑ دیں تو مجھے پکڑ لیجیے. اللہ کے قانون کے اندر اتنی قوت اور پاور ہے. 1 سال. ابھی دیکھو یہ افغانستان کو آزاد ہوئے زیادہ دیر تو نہیں ہوئی نا، اللہ نے لیتھیم کے ذخائر نہیں نکال دی، معدنیات نہیں نکال دی، سونا نہیں نکال دیا، پیتل نہیں نکال دیا، لوہا نہیں نکال دیا. کئی ارب ٹریلین ڈالرز کا اللہ نے ان کو نکال دیا. کیوں؟ صرف شریعت کے اوپر چلنا ہے. یہ قرآن کا نظام ہے. قرآن ہمیں اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب ہمیں اس مقام پر دیکھنے چاہتے ہیں. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے حدیث کے اگلے حصے پر میں زندگی میں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کے احکام پر عمل کی توفیق نصیب